تو پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے او کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اگر خیرات کرنا، اگر ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اگر ان کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہ ہوتی، میرے آقا کریم منع فرما دیتے بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، ننگے کو کپڑے نہ پہنانا، میرے چہرے کی معذاللہ میرے پاس بیٹھ کر زیارت نہ کرنا، وہ علی کے چہرے کی زیارت نہ کرنا، اس کے چہرے کو نہ دیکھنا۔ میرا نبی تو وہ ہے، اگر صحابہ نے کہا ہم بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہتے ہیں، میرے آقا نے کہا اے عثمان تو جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ، میرے نبی کا آستانہ وہ ہے، جو کوئی جاتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا، بلکہ میرے آقا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، 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 جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دے۔ فقیروں پہ آتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں کچھ پیار سا ایسا آتا ہے، فقیروں پہ انہیں کچھ پیار سا ایسا، خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بلا ہو، خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بلا۔ وہ ایسے بدبخت بھی موجود نے، وہ آندے نے علی علی کر دے ہو، علی نو مشکل کشا من دے ہو، وہ ایڈا مشکل کشا سی، انہیں اپنے پتر دی کربلا وچ مدد کیوں نہ کی؟ تو صاحب لکھ لو، میں جو دسن لگا، تو ایڈا مشکل کشا سی، وہ علی مشکل کشا حاجت روا دے نعرے لان والے ہو، تو انہوں محالف کہہ رہے نے علی اگر حاجت روائے، علی اگر مشکل کشائے، کربلا وچ حسین کلا رہ گیا، او دی مدد کرنے والا کوئی نہیں سی، او میں کیا کل دیا انیا ذرا غور کر لے، او مقام علی اے امتحان علی، ایک کے مقام ایک کے امتحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی تے اپنے ڈنڈے نو پھڑے تے بہت بڑا ہاتھ پھڑے تے ڈنڈا ہے، وہ سٹ دے وے تے بڑا بڑا سپ ہے، وہ 5000 سپ نو کلا سپ کھا جاندہ ہے، اے مقام موسیٰ۔ تے ایک وقت ہوئے کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یار چپ کراؤ، فرعون دی داڑھی پھاڑ کے کھینچی نا،
تے انہیں کیا آسیہ اے اوہی بچہ ہے جدی خاطر میں کئی ہزار مروائے نے. انہیں کیا نہ کر اے او نہیں بچیاں کو غلطیاں ہو جاندی ہیں. انہوں نے کیا نہیں میں تیری اس گل نہیں مندا میں دا امتحان لواں گا منو اے اوہی بچہ لگتا ہے. آسیہ کہنے لگی کی امتحان لویں گا؟ اس نے کہا امتحان یہ ہے کہ آج ایک طرف آگ رکھوں گا اور ایک طرف ہیرے جواہرات رکھوں گا. اگر اس نے ہیرو کو پکڑا تو پھر یہ بچہ وہی ہے جس کا مجھے نجومی نے بتایا تھا. اگر اس نے آگ کو پکڑ دیا تو پھر یہ معصوم ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ حکم خدا بندی ہوتا ہے. اے موسیٰ مقام اور ہے امتحان اور ہے. مقام ہم نے تمہیں عطا کر دیا کتاب تمہیں دے دی مگر آج امتحان دینا ہے موتی کو نہیں اٹھانا آگ کو اٹھانا. اب لگاؤ فتوہ یہاں پر کیا فتوہ دیتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یار خاموش یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطب فرید. یاد رکھو کہ ایک موضوع تو بندہ ڈسٹرپ ہوندہ ہے جس طرح بندہ چل رہے ہوندہ ہے لین تو کہنا نا جس طرح گڈی ٹریک تو ادھر جائے نا انہوں کور کرنا مشکل ہو جاندہ ہے. تے بڑی مہربانی ہے میرے ال توجہ کرو. میں جو بیان کرنا چاہنا سو واقعہ موسیٰ علیہ السلام دا سنے جو میں عرض کرنا چاہنا ہوں سن لو کہ رب نے آکھیا موسیٰ ہم نے تمہیں مقام دیا کتاب دی تو میرا نبی ہے پیغمبر ہے مگر آج امتحان کا وقت آ گیا. تم نے موتی کو نہیں اٹھانا تم نے آج آگ کو اٹھانا ہے اور اپنے منہ میں ڈال لینا ہے. موسیٰ آگ کو اٹھاتے ہیں اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. وہ کوئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو زخمی کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. ایتھے مولوی صاحب فتوہ دیو کیوں کیا وہ نبی نہیں سی؟ کیا نبی نو پتا نہیں سی یہ آگے نبی بن کے نہیں نبی دنیا تے آ کے نہیں بندا نبی بن کے آندہ ہے. آپ کی زبان میں وہ کولے نے زبان کو جلایا آپ کی زبان میں لکنت شروع ہو گئی. اب یہ کیا تھا؟ یہ مقام نہیں یہ امتحان ہے. پھر وہ وقت آیا رب اشرح لی صدری کہ زبان کی لکنت یہ پھر مقام آ گیا. اسی طرح حسین کربلا میں امتحان دینے گئے تھے وہاں پر وہ اپنا مقام بتانے نہیں گئے تھے اگرچہ مقام تو سب جانتے تھے. علماء سے پوچھیں کہ کیا جو کوفے کے اندر موجود لوگ تھے وہ کوئی ان پڑھ تھے وہ جاہل تھے؟ نہیں وہ نبی کا کلمہ پڑھتے تھے ان میں عالم بھی تھے ان میں حافظ بھی تھے مگر وہ مقام پھر نہیں سمجھے. تو حضرات محترم ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اگر کسی کے نام کی خیرات الصدقات رد البلا صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. اللہ دے فضل نال ایک گروہ بھی ہے جنہیں گھر گھر وچ صدقے والیاں صندوقڑیاں رکھ جڑیاں اسی اوتے فتویٰ دیتا ہی کوئی. آقا کی ہے فرمان ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے جب مصیبت کا وقت آ جائے تو پھر کیا کرو؟ خیرات کرو. پنجابی چینج آکھ لو پھر وہ دے نال نمدرا پالو. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. صدقہ جاریہ کسی کے نام پر مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے. کسی کے نام پر کنواں کھود دیں نلکا لگوا دیں
پانی کسی کو دے دیں، یہ صدقہ جاریہ میں ان کے اجر و ثواب موجود ہیں۔ کسی کے نام کی خیرات کریں، کسی کو کھانا پیٹ بھر کے کھلائیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ میرا عقیدہ، اب میں اپنے عقیدے پر آ جاتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو میرے سرکار مدینہ شریف کی سرزمین پر رہنے والے کبوتر جو ہیں نا، اگر ان کا دانہ جو وہاں کی زمین پر گرا ہے وہ مل جائے اور وہاں سے لا کر وہ اپنے گھر میں اپنی گندم میں شامل کر دو، میرا عقیدہ ہے کہ ساری زندگی اس کی روٹی ختم نہیں ہوتی۔ کسی کا نہیں پتا، عقیدہ بھی ہے اور یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ جو میرے سرکار کے شہر میں رہنے والے کبوتر ہیں نا، اگر ان کی نسل پر بات کروں بات طویل ہو جائے گی کہ وہ کبوتر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ مگر دو چیزیں، میری تقریباً 55 ایئر کے قریب میری عمر 55 سال ہو گئی ہے، میں زندگی سے دو تجربے کیتے ہیں کہ جدوں کو مشکل وقت آیا ہے نا تو میں اودی بارگاہ سیدہ کائنات دے وسیلے نال رو کے جدوں بھی دعا منگی ہے، رب نے قبول کر لی۔ او کدے رکی نہیں تے 3 رمضان نو سیدہ پاک دے وصال دا دن ہے، او لنگر پکا کے او دے وچ گندم رکھ کے او دانے چوک کے اگر میں اپنے گھر گندم میں سٹ دیاں تے کنک مکدی نہیں، میں تے سارا سال، بلکہ سارا سال کی یہ کہہ لو میں تے پلے ہی انہاں دے ٹکڑیاں تھے۔ میری تے حقیقت ہے وے کہ میں تے انہاں دے ٹکڑیاں تے پلیاں، انہاں دا صدقہ کھا رہے ہیں۔ کسے کول کچھ بھی اپنا نہیں، ساڑھے کول تے جو بھی ہے درے زہرہ دا صدقہ، جو بھی ہے درے زہرہ کا صدقہ۔ ہم تو پلے ہی ان کے ٹکڑوں پہ ہیں، ہمیں تو وہ دیتے ہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہم ان کا کھاتے ہیں، ان کا پیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کا صدقہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور آج اگر ان کے دیے سے کوئی بندہ خیرات کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ حضرات محترم، 10 محرم کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ کُلّا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ، مشہور آیت کریمہ، آپ نے کئی بار اس کا ترجمہ سنا کہ آقا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ بعض لوگ اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے سرکار کا فرمانا کل قیامت کو بھی پل صراط پہ مجھے دونوں اکٹھے ملیں گے، دونوں اکٹھے ملیں گے۔ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی شان، اہل بیت کا مقام، حضرات محترم وہ حسین کہ ہر کسی نے جو کوئی صحابی بنا، کسی نے آقا کو 5 فٹ کے فاصلے سے دیکھا، کسی نے پاس بیٹھ کر دیکھا، حسین تو وہ ہے جس نے نبی کی چھاتی پر بیٹھ کر آقا کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوس کر پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ صحابی وہ جس نے آقا کے چہرے کی زیارت کی، کلمہ پڑھ لیا حالت ایمان میں، وہ صحابی بن گیا۔ علی نے میرے آقا کی زبان کو 1 بار چوسا، علی نے آقا کی زبان کو 1 بار چوسا، اور وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا بن گئے۔ اور وہ حسین جس نے نبی کی چھاتی پر بیٹھ کر
اس کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر 2 سال تک چوسا. کتنے سال؟ 2 سال تک چوسا. میرے آقا حسین کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے. کیوں؟ کہ مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے.